یہ دو باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں عروج دے گا، یعنی وہ کتاب دی، جب کتاب سے جڑیں گے تو جیسے لوہے پارس سے لوہا جڑتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، یا کوئی بھی شے پارس سے ٹچ کرتی ہے تو سونا بن جاتی ہے، اسی طرح وہ کتاب سے جڑیں گے اللہ عروج دے گا۔ کتاب دی گویا عروج دینے کے لیے دی، اور جب کتاب سے کٹیں گے، کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو، مشرک بندوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا جو ان کی ٹھکائی کریں گے۔ یہ یعنی پہلے رکوع کی بالکل ابتدا میں یہ سارا مضمون آ گیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ جو کتاب علم ہے، جو اللہ کا علم قدیم ہے، اس میں یہ بات طے تھی کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اب جو حامل کتاب ہو، یہ بات نوٹ کیجئے، ایک وہ قوم ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہے، ایک وہ قوم ہے جس کو اللہ نے کتاب اٹھوائی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی۔ یہ جیسے اللہ نے جبریل کو کلام دیا، اپنا جبریل کا مقام بھی بہت بلند ہو گیا کہ وہ پیغام لے کے آتے ہیں، لیکن اگر وہ پیغام نہ پہنچائے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو پھر جبریل کی جو ہے وہ پکڑ بھی اتنی شدید ہو جائے گی۔ یہی معاملہ نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا، اس پیغام کا وہ حق ادا کریں تو انسان کوئی ان کے برابر رتبہ پا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کسر رہ جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی انہی کو جانا پڑے گا۔ اسی سے سمجھ لیجئے، جس قوم کو اللہ نے کتاب دی وہ قوم مغلوب ہو نہیں سکتی، وہ اس کتاب کی برکت سے اٹھے گی ہی اٹھے گی۔ لیکن جب وہ فساد کرے گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو چھوڑنا ہی فساد ہے۔ جب وہ فساد کرے گی تو پھر اس کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو بے آواز کا کیا مطلب ہے؟ وہ برستی نظر نہیں آتی، نظر یہ آتا ہے کوئی ہلاکو خان آ گیا، نظر یہ آتا ہے کوئی چنگیز خان آ گیا، نظر یہ آتا ہے تاتاری آ گئے، نظر یہ آتا ہے بش آ گیا، نظر یہ آتا ہے RSS آ گئی، نظر کچھ آتا ہے، لیکن اصل میں تو وہ اس کتاب کو آپ نے جو اس کا حق نہیں ادا کیا ہوتا، اس کے نتیجے میں یہ کوٹ پڑتی ہے۔ تو وہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ ہماری سنت ہے گویا، تو یہ ہم نے ان کے لیے طے کیا ہوا تھا۔ پھر اس کی تفصیل آ گئی کہ پہلی مار کیسے پڑی، دوسری مار کیسے پڑی، پہلی بخت نصر جو مشرک تھا اس کے ہاتھوں پڑی، اور کیسی مار پڑی؟ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے تہ و بالا ہو گئی۔ گھر تو اللہ کا تھا، گھر کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ایک اللہ کی نشانی تھی زمین کے اوپر، بیت اللہ ہے وہ، بیت المقدس، لیکن وہ مسمار ہو گیا نجس مشرک لوگوں کے ہاتھوں۔ اس گھر کا قصور تو نہیں ہے، لیکن وہ علامت ہے، عزت کی علامت اس قوم کی، جو قوم اللہ کی نگاہوں میں گر گئی ہے۔ اس قوم کو بے عزت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مشرک قوم کو اپنے گھر میں داخل کر کے اس کی بے عزتی کرا کے اس درجے کا ناک رگڑوا رہا ہے اس قوم کی۔ اور اس کے بعد وہی قوم جب حضرت عزیر علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں دوبارہ کتاب کے ساتھ جڑی، اللہ نے دنیا کے حالات تبدیل کر دیے۔ ایران کے بادشاہ نے عراق کے بخت نصر والے حکومت تہ و بالا کر دی، اور یہ جو قیدی تھے ان کو کہا جاؤ اپنے شہر میں آباد ہو جاؤ۔ انہیں کچھ نہیں کرنا پڑا، صرف کتاب سے تعلق جڑا، اللہ نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا، ٹیبلز ور ٹرنڈ، اور بنی اسرائیل واپس جا کے دوبارہ اپنے شہر کو آباد کر کے اسے عروج دوبارہ دے دیا اللہ نے۔ اور پھر جب اللہ کی کتاب کو دوبارہ پیٹھ دکھائی، اب اللہ نے رومی بھیجے، وہ بھی مشرک۔ رومی عیسائی بعد میں ہوئے ہیں، یہ تو 300 عیسوی میں جا کے عیسائی ہوئے ہیں، ان کی کٹ چاڑی ہے 70 عیسوی میں، یعنی عیسائی ہونے سے 230 سال پہلے، جبکہ وہ مشرک تھے۔ اور پھر ایسا مارا، ایک دن میں 1,33,000 قتل کیے۔ اور یہ دیکھیں، جو لیٹ گیا وہ تو نہیں قتل ہوتا، جو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے وہ تو نہیں قتل ہوں گے۔ قتل تو وہ ہوں گے جنہوں نے مزاحمت کی، جن میں کوئی ایمان کی رمق تھی، جن میں کوئی غیرت کی کوئی چنگاری تھی، قتل تو وہ ہوئے۔ 1,33,000 ایک دن میں، ایک شہر کے اندر۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح نا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہ اس زمانے میں بندوقیں تھیں، نہ جو ہے وہ ماس ڈسٹرکشن ویپنز تھے، نہ ایٹم بم تھا، کچھ نہیں ہے۔ تو
تو ایک دن میں 1,33,000 ایک شہر کے اندر قتل ہونا، اور یہ کہ وہ کوئی گپ نہیں ہے، لوگوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا کہ گھوڑوں کی جو ہے وہ گھٹنوں تک یروشلم کی گلیوں میں خون تھا، تو ظاہر ہے 1,33,000 آدمی ایک شہر میں قتل ہوگا تو یہ سب کچھ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اور یہ ہوا کس وجہ سے ہوا جی؟ فساد کون سا جی؟ کتاب کو سے منہ موڑنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی انہیں سنا کر، پچھلی تاریخ بتا کے، سورہ یاسین میں آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور ڈرو اس سے جو تمہارے پیچھے ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ تاریخ ہے نا پیچھے۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ، اسے نصیحت پکڑو کہ جنہوں نے منہ موڑا کتاب سے ان کا حشر کیا ہوا، وہ کس انجام سے دوچار ہوئے، تو ذرا دیکھو نا پیچھے کیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور یہ دکھانے کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حضور کے ظاہر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو پھر ایک چانس دیا، ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ تم اعادہ کرو گے، تم دوہراؤ گے، یعنی سرکشی کی روش دوہراؤ گے، تو ہم بھی تمہیں مارنے والی اور مسلط کرنے والی دشمنوں کو وہ روش دوہرائیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن ہم تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا رحم کیسے ہوگا؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے، یعنی سیدھے راستے پہ چلو گے تو رحم ہوگا، اور سیدھے راستے پہ چلانے والی اللہ کی کتاب ہے۔ اگر وہ میں یہ جو آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ پچھلی گفتگو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ جو ہم نے حدیثیں پڑھی کہ اس فتنے سے نکالنے والی شے کون سی ہے؟ قرآن، ہدایت، ایمان، رحمت، نور، سب کیا ہے؟ قرآن۔ تو اب یہاں پہ یہ ساری تفصیل جو ہم نے سنی ہے تو جا کے کنکلوڈ کس پہ ہوا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ تو بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے جس کا ایک خلاصہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جتنا اس وقت ممکن تھا، کیونکہ موضوع آگے بھی لے کے چلنا ہے۔ اس کے آخری رکوع میں ذرا اس بات کو اور انداز میں کھولا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی اللہ کی آیات بینات ہیں۔ سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرقان حق و باطل میں بالکل فرق، ہم کہتے ہیں نا آج کل کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آتی کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو فرقان وہ شے ہوتی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ اور یہ صرف فرقان ہی نہیں ہے، بینات من الھدی والفرقان۔ بینہ اس شے کو کہتے ہیں جو ہر شے کو روشن کر دے۔ کنفیوژن اندھیرے میں ہوتا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے سمجھ نہیں آتی، یہ کیا چیز ہے جس کو ساتھ میرا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے پتہ نہیں لگتا، محسوس تو ہو رہی ہے لیکن پوری طرح پتہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی طلائی ہے کہ رضائی ہے۔ لیکن اگر روشنی ہوگی، بلب جلا لیں گے، سب واضح ہو جائے گا کہ یہ جناب چھاڑ ہے، یہ طلائی ہے، یہ سرانہ ہے، یہ روئی ہے، یہ تولیہ ہے، ہر شے کلیئر ہو گئی۔ یہی فرق ہو گیا حق و باطل میں۔ تو یہ بینہ کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ قرآن مجید ہے۔ یہ ایسی بینات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 دی تھی کتاب کے علاوہ۔ کتاب تو بعد میں دی ہے نا، جب فرعون کو ڈبو دیا اس کے بعد جب وہ آئے صحرائے سینا میں، وہاں کوہ طور پہ بلا کے کتاب دی۔ کتاب دینے کا مرحلہ بعد کا ہے، اس سے پہلے جب فرعون کی طرف بھیجا کتاب کے علاوہ 9 نشانیاں دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں دے کے موسیٰ علیہ السلام، وہ جو عصائے موسیٰ بھی ہے اور ید بیضا بھی ہے اور خون کی بارش، مینڈکیں، اور جو وہ طوفان، وہ جو مختلف سسریاں نکل آئیں، یہ 9 بڑی نشانیاں جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کے فرعون کی طرف بھیجا۔ یہ بات یہاں پہ جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام جب آپ کے پاس آتا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ موسیٰ بنتے ہو یا فرعون بنتے ہو، اس لیے کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ اب اس پر ہونا ہے۔ اب اس کسوٹی پہ رگڑ کے دیکھے جاؤ گے، پرکھے جاؤ گے، فرق کیا جائے گا جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان، اور دنیا میں عزت داروں اور بے عزتوں کے درمیان۔
ویسے آپ ایک بات سوچئے، چلیں اچھی مثال ذہن میں آ گئی ہے، یہ ہمارے ہاں کوئی لوگ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے، ہو جاتا ہے نا نہیں پلاتے، وہ جن کی رپورٹ ہو جاتی ہے ڈی سی صاحب کا پیغام آتا ہے نا کہ آؤ ہفتہ بعد ذرا انٹرویو کرنا ہے آپ کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نہیں جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے، تو وہاں اگر نہ جائیں تو کوئی کارروائی عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائیں تو کوئی کارروائی عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ والی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ شام کو جو ہے نا وہ ہر کارا دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے، ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ والی نظر نہیں آتی، کیونکہ ظاہراً کوئی اور آتا ہے، وہی خدا کی لاٹھی بے آواز، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ کتاب آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بچ نہیں سکتے۔ تو موسیٰ کو اللہ نے 9 نشانیاں دے کے فرعون کے پاس بھیجا۔ فقال لہو فرعون، تو فرعون نے موسیٰ سے کہا، وہ نشانیاں دیکھ کے حق واضح ہو گیا۔ بینہ کا مطلب یہ ہے جس کے سامنے آگے اسے پتہ لگ گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں تو وہ بینہ ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ کنفیوز رہا تو وہ بینہ نہیں ہے۔ بینہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے بات کھول دی، صاف ہو گئی، پتہ لگ گیا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو فرعون کو جب سمجھ آ گئی کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، کالا، اس نے کہا، کالا لہو فرعون، موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ مجھے تو یقین ہے کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ساحر، جادوگر، مسحور جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہو، تو تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ اب یہ دو باتیں بڑی متضاد ہو گئیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ فرعون کو سمجھ آ گئی، لیکن فرعون بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ یہ کتاب یہ کوئی معجزے نہیں ہے، یہ بینات نہیں ہے، یہ جادو ہے، اور تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ وہ بیانیہ ہے جو تشکیل دیا جاتا ہے قوم کو کی مت مارنے کے لیے۔ بلکہ سورہ زخرف میں یہ الفاظ ہیں فرعون کے بارے میں کہ اس نے اپنی پوری قوم سے خطاب کیا اور ان کی مت مار دی۔ تو یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ باقاعدہ بیانیے تشکیل دیتے ہیں، اور وہ بیانیے سچ پر مبنی نہیں ہوتے، وہ ان کے جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہوتے ہیں۔ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر، کتاب آ کے اس کی آنکھ کھولتی ہے اور معمولی سی اسی کو سمجھ آنے لگتی ہے ٹواں ٹواں، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری۔ اب حکمران کی ساحری، حکمران خود بھی ساحری کرتا ہے جیسے کہ فرعون نے کی، اور یہ ساحری وہ جادوگروں والی ساحری نہیں ہے، یہ بیانیے کی ساحری ہے، یہ جو نیریٹو دیتے ہیں یہ اس کی ساحری ہے۔ اچھا، یہ پھر فرعون اکیلا ہی تو نہیں دیتا ہے، پھر اس کے تمام عمال حکومت وہ سب جو ہے اسی نیریٹو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی اس کے اندر جو بھی ان کی صلاحیت، ظاہر ہے فرعون نے جن لوگوں کو پک کیا ہے معاشرے میں سے وہ اچھے مقرر تو ہوں گے، من باتوں سے موہ تو لیتے ہوں گے نا، لچھے دار باتیں کرنے میں ملکہ تو رکھتے ہوں گے، تبھی تو حاشرین ہیں۔ کیا ہے حاشر؟ حاشر کون ہوتا ہے؟ حشر، میدان حشر جہاں لوگ جمع ہوں گے، حاشر جمع کرنے والا۔ یہ جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوچ پہ جمع کرنے والا۔ ایک حاشر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، فزیکلی جمع کرے گا، ایک سوچ پیدا کر دینے والا۔ تو یہ ایک سوچ میڈیا پیدا کرتے ہیں نا آج کے دور میں، یہ حاشرین اس معنی میں ہے، اجماع کرا دینا، لوگوں کو ایک سوچ پہ جمع کر دینا۔ تو یہ فرعون نے یہ بات نریٹو کے طور پر بیان کی تاکہ لوگوں کی مت ماری جائے، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ فرعون کو پتہ لگ، بلکہ آگے الفاظ آ جائیں گے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے کہا تجھے پتا ہے یہ آیتیں نہیں اتاری ہیں مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے اتاری، اوپر سے یہ تو بیانیہ بنا رہا ہے۔ بصائر، وہ پھر بصائر، بصیرت، سجھانے کو، سمجھانے کو، یا اسے کہیں آنکھیں کھولنے کو، یا وہی بینہ کے طور پر، تاکہ ہر شے جو ہے وہ
واضح ہو جائے، حق و باطل جو ہے اس کی تمیز ہو جائے، خبیث و طیب چھٹ جائیں، اس لیے اتاری ہیں یہ. اور تجھے پتہ ہے، اب یقین ہو گیا نا آپ کو کہ وہ فرعون کا بیانیہ تھا، ایسا نہیں کہ اسے کنفیوژن تھی، نہ، وہ سمجھ چکا تھا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی آدمی بات میں ناکام ہوتا ہے تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اگر بندہ کمزور ہوگا، بڑی پیاری بات ہے، لسدہ کے زور محمدہ، رونا یا نس جانا، رونا یا نس جانا، تو یا واک آؤٹ کر جائے گا. اب بات اس کے پاس رہی نہیں تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ واک آؤٹ کرنا ہے. یا پھر یہ کہ وہ جو بھی عذر بہانے، یہ ہو گیا مجھے فلانے اچھے نہیں ملے، مجھے اپوزیشن اچھی نہیں ملی، مجھے حکمران اچھے نہیں ملے، جو بھی ہوگا پھر اس طرح یہ رونا ہے. لسدہ کی زور محمدہ، رونا یا نس جانا. لیکن اگر بندہ ہو ڈاڈا، ڈنڈا بردار، توپ بردار، گولی بردار، بات اس کے پاس ختم ہو جائے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اب ڈنڈا چکنا ہے. اس نے تو اب ڈنڈے سے سیدھا کرنا ہے نا، کیونکہ بات تو اس کے پاس رہی نہیں. فرعون کے پاس کیا شے تھی؟ دلیل تو ختم ہو گئی. تو اس کے مقابلے میں جو شے اس کے پاس تھی وہ ڈنڈا تھا. دنیا میں یہ مقابلہ ہے، ایک طرف حق ہے، حق، دوسری طرف ڈنڈا ہے، ڈنڈا. اہل باطل اپنے باطل کو ڈنڈے کے زور پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ یہ کہتا ہے حق کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ باطل کا کچومر نکال دیتا ہے. اس کے لیے کسی ڈنڈے کی اتنی ضرورت نہیں، یہ خود اس کے اندر اتنی طاقت ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پہ، وہ اس کا دماغ، یدمغہ، اس کا دماغ نکال دیتا ہے، سر پھاڑ دیتا ہے اس کا. تو حق تو خود ایک طاقتور شے ہے، شرک کا تو کوئی وجود نہیں ہے. باطل، باطل وہ شے ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جو لوگ کافر ہیں ان کے دلوں میں ہم رعب طاری کر دیں گے. تم حق والے تو بنو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لیکن یہ حق پرستی آپ کے اندر پیدا کرنے والی شے کیا ہوگی؟ ہاں، جو اعتماد آپ کو اللہ کا کلام دے گا وہ اعتماد مولوی کا کلام تو نہیں دے سکتا. میں جتنی 6 گھنٹے کی تقریر کر کے کوئی فلسفہ آپ کو سمجھاؤں، آپ کو یقین بھی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن جب جان پہ بنے گی تو میری باتیں ساری ہوا ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی بات تو نہیں ہوگی نا. وہ آپ کو اندر سے یقین ہوگا بات سچی ہے. لا ریب فی، لا ریب، یہ کسی اور کی بات کے بارے میں آپ کے اندر یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ لا ریب. یہ صرف اللہ کے کلام کے اندر یہ خاصیت ہے، لا ریب کا آپ کو یقین ہوگا. یہ یقین آپ کو کیا بنا دے گا؟ ابھی تازہ ایک مثال آئی ہے نا، تازہ ترین، پتہ نہیں آپ نے وہ پتہ ہے نا، وہ جو لڑکی کرناٹک میں کہ وہ اکیلی، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ سارے جو مسلمان ہیں وہ بھی بیچارے جس حالت میں ہیں کہ ایک طرف ریاست ہے، پوری ریاست، اور دوسری طرف مسلمان سمٹے سمٹائے ہیں. دنیا میں پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہاں نسل کشی ہونے والی ہے مسلمانوں کی. یہ دنیا میں اب باتیں چل پڑی ہیں. وہاں کے حالات کیا ہوں گے؟ کیسے خوفناک حالات. یہاں تھوڑا سا یہ مدرسوں پہ کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے، ہم سارے داڑیوں والے ٹھس ہو جاتے ہیں کہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کتنے رگڑے جائیں گے. وہ شیر کو پکڑنے تو آ رہے ہیں، ساتھ گیدڑ بھی کتنے پکڑ کے لے جائیں گے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ ہاسٹائل گورنمنٹ، دشمن، اور جن کو وہ بدماش آدمی مودی جیسا وہ ہے، آپ کو جو گجرات میں وہ پہلے کر چکا تھا کوالیفائی کرنے کے لیے کہ اب یہ کوالیفائڈ جو ہے نا وہ ہے پرائم منسٹر. تو اس کے دور میں آر ایس ایس جو وہاں پہ ظلم کا ننگا ناچ جو ہے وہ ناچ رہی ہے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا پھر وہ کیسی جرت اور بہادری. آج کوئی بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار اس لڑکی کو کسی ایٹمی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دو، مسلمانوں کی قسمت سنور جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ یہاں تو وضو نہیں ٹھہرتے.
یہ فرق ہوتا ہے جی، بس اتنا سارا فرق ہے. بندہ ایک ہی ہوتا ہے، وہی گوشت پوست کا، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پاؤں، وہی 2 آنکھیں، وہی 70-65 کلو وزن. لیکن یہ کہ یہ کتاب چوں بجان در رفت جان دیگر شود، تو یہ جب جان اور ہو جاتی ہے، اب تو وہ کیا ہے جی، میں نہیں بولتا، میرے اندر میرا یار بولتا ہے. اب بڑا فرق ہو جاتا ہے، اور بندے بندے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ وہ جو فرعون تھا اس نے تو ڈنڈے پہ آنا تھا، بات تو اس کی ختم ہو گئی. لہذا اس نے کہا فارادہ، اس نے ارادہ کیا فرعون نے، کیونکہ یہاں اب مکالمے میں وہ ہار چکا ہے. اور وہ دوسری بات بھی آپ کو پتہ ہے، وہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا اس میں بھی وہ ہار گیا. اب اس نے کہا فارادہ، اس نے ارادہ کیا ان یستفزہم من الارض، کہ انہیں زمین میں ڈگمگا دے، خوف سے دوچار کر دے، ان کو جو ہے ان کی زندگی اجیرن کر دے. اب یہ اس نے ارادہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا، اس کے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی غرق کر دیا. اب یہ سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بامقصد بنایا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے یہ ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمان اور زمین نہیں بنا الا بالحق، مگر یہ حق کے ساتھ بنائے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے سامنے حق آیا اس نے حق کو قبول نہیں کیا، اب اس کا وجود بیکار ہے، اس کی خباثت ثابت ہو گئی ہے. اب وہ قدرت کی مشینری حرکت میں آوے ہی آوے، اور وہ اپنے انجام سے دوچار ہوگا ہی ہوگا. تو فاراد ان یستفزہم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، سب کے سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. یہ جملہ بہت آسان نہیں ہے، مشکل ہے اس کا ترجمہ. میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر ذرا وہ تشریح مشکل ہے اس کی اصل میں. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں سکونت اختیار کرو. تو جب آئے گا آخری وعدے کا وقت ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے. اب اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ آسان جملہ نہیں ہے، مشکل جملہ ہے. یہاں سے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا فرعون کا. اب تم جاؤ زمین میں رہو، جب آخری وقت آئے گا تم آخری وعدہ آئے گا ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے. تو اس کا ایک ہی معنی سمجھ میں آئے گا، بڑی آسانی سے آئے گا، وہ یہ ہے کہ لپیٹ کے آخرت میں لے آئیں گے. اچھا وہ تو سب کو ہی لپیٹ کے لے جائیں گے نا، ایک بنی اسرائیل کو ہی لے کے جائیں گے، سب کو ہی آخر جمع تو سب نے آخرت میں حشر میں ہی ہونا ہے. اس کو اگر پہلے رکوع کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. یہاں پہلے کہا اسکنوا الارض، زمین میں جا کے رہو. زمین کون سی تھی؟ یہ مصر کی زمین تو نہیں ہے، وہاں سے تو نکال دیا ہے نا. وہاں سے صحرائے میں 40 سال وہاں گھومے، اس کے بعد جا کے ٹھہرے کہاں؟ سکونت کہاں پکڑی؟ یروشلم، جسے آج ہم بیت المقدس جہاں پہ واقع ہے یہاں پہ آ کے ٹھہرے. اب ٹھہرے تو عروج ملا تو اس کے بعد ایک وعدے کا وقت آ گیا، تو پھر بخت نصر کا زوال آ گیا اس کے ذریعے سے. پھر دوسرا عروج، دوسرے وعدے کا وقت آ گیا. جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو اب ٹائٹس رومی کے ہاتھوں زوال آ گیا. اس کے بعد دنیا میں بکھر گئے. جب حضور تشریف لائے تو یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، فلسطین میں نہیں آباد تھے، دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. بکھرے رہے 1917 تک بکھرے رہے. 1917 میں ہمارے ہاتھوں سے یہ علاقہ نکلا، انگریزوں نے قبضہ کیا، اور انگریزوں کو فنڈنگ ساری جنگ کی یہ کر رہے تھے. لہٰذا جو بالفور تھا وزیر خارجہ اس وقت برطانیہ کا، بعد میں وزیر اعظم بھی بنا، اس نے ان کو یہاں پہ آ کے آباد ہونے کی اجازت دے دی. اس سے پہلے انہیں آباد ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور یہ عیسائیوں نے ہم سے منوایا تھا. حضرت عمر کے حوالے کی تھی جب یہ جگہ، تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ان کو آباد نہیں ہونے دو گے. اس کے تحت ان کی آباد کاری وہاں پہ ممنوع تھی.
اور وہاں سے نکلے ہوئے تھے، یہ خود مانتے ہیں ڈایاسپورا تھا ہمارا. تو اس کے بعد اب یہ دور آیا 1917 میں، جب واپس آ کے آباد ہونے شروع ہوئے اور دنیا بھر سے کھچ کھچ کے آئے، اور فلسطینیوں کو اب وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور یہ آ کے آباد ہو رہے ہیں. اور عنقریب دنیا میں ایک بھونچال آنے والا ہے. یہ صرف انڈیا میں نہیں آئے گا، یہ باقی دنیا میں بھی آئے گا. اور اس بھونچال میں مسلمان بھی پٹیں گے، یہودی بھی پٹیں گے. یہ آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی میری، لیکن یہ کہ یہ پٹیں گے، اور یہ پٹیں گے تو یہ بھاگیں گے. امریکہ سے بھی بھاگیں گے، یورپ سے بھی بھاگیں گے. کہاں پہنچیں گے؟ جنابکم لفیفا، لفافہ ہوتا ہے نا، لپیٹ کے واپس ادھر ہی لے آئیں گے. اس جس زمین میں جا کے ٹھہرو گے، اب قرآن اترتے وقت وہاں سے تم بکھرے ہوئے ہو، لیکن آخری وعدے کا جب وقت آئے گا تو تمہیں لپیٹ کے وہاں پہ واپس لے آئیں گے. بھلا کیوں؟ تم مجرم ہو. یہ قرآن ہم نے پہلے کتاب تورات دی تمہیں، تم نے اس کا انکار کیا، اس کو نہیں اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، 2 دفعہ پٹوایا. اب ہم تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوئے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تم نے اعادہ کیا اور ہم نے کہہ دیا تھا ان ادتم ادنا، اور تم نے سرکشی کی، ہمارے دین کی مخالفت، ہمارے رسول کی مخالفت کی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو تمہاری ٹھکائی ہونی ہی ہونی. تو اس ٹھکائی کے لیے ہم پھر تمہیں لے کے آئیں گے واپس اور تمہارا بیج ختم کر دیں گے. یہ وہ مضمون ہے جو حدیثوں میں آیا ہوا ہے. لیکن اب ذرا یہاں پہ رکیے تھوڑا سا کہ انہیں تورات اٹھوائی گئی، انہوں نے نہیں اٹھائی تو ٹھکائی ہوئی. ہمیں قرآن اٹھوایا گیا، ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہماری بھی ہوگی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اچھا ویسے وہ جو میں نے ساری بات کہی تھی نا کہ یہ فیصلہ تو کتاب کرتی ہے نا، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کتاب، فیصلہ کن شے کتاب بنتی ہے. اگلی آیت ہی یہ ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. یہ قرآن تم نے کیا سمجھا یہ بس کسی نے پڑھا تو بھی ٹھیک تو نہ پڑھا تو بھی ٹھیک؟ نہ، یہ حق کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ حق کے ساتھ اترا ہے. اور حق کے ساتھ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آخرت میں تو نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی نہیں ہو سکتے. تو اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے لازماً کہ جنہوں نے اس کو پیڑ دکھائی ہے پھر ان کا دھڑن تخت ہوگا. اور یہودیوں تمہارا تو پورے کا پورا ہوگا، کیونکہ تم نے 2 کتابوں کو پیڑ دکھائی اور تم شیطان کے پکے اعلی کار بن گئے. اور مسلمانوں تم نے بھی دنیا کی خاطر، انہوں نے تو شیطنت میں کیا نا، تم نے دنیا کی محبت میں کیا. بدنیتی اگر نہیں بھی تھی تو بھی عمل تو ویسا ہی ہو گیا. نتیجہ کیا ہے؟ تم میں اچھے لوگ بھی ہیں، تم میں برے لوگ بھی ہیں. لیسو سوا، جب قرآن اترا تو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا لیسو سوا، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وآناء النہار. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، تھوڑے ہیں مگر ہیں، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں دن کے اوقات میں بھی، راتوں کو بھی. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، لپک لپک کے آتے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں. آج ان میں تو سارے ایک جیسے ہی ہوئے آج مسلمانوں میں سارے ایک جیسے نہیں. اکثریت جیسے اس وقت ان کے بارے میں کہا تھا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، آج ہماری اکثریت جو ہے وہ ویسی دنیا دار، اور ہم میں بعض یہودیوں سے بھی زیادہ دین دشمن ہمارے اندر موجود ہیں، جنہیں دین کی بات سن کے چڑیں چڑھتی ہیں، غصے آتے ہیں. تعرف فی وجوہہم المنکر کی صورتیں بناتے ہیں. یہ ہم مسلمانوں میں ایسے، مطلب دین کی بات سے خواہ انہیں جیسے شیطان کو چڑ ہوتی ہے، ایسے بعض مسلمانوں کو ہوتی ہے، بعض حکمرانوں کو ہوتی ہے. اور پرویز مشرف کو تو ہوتی ہی تھی نا، وہ تو آپ سب کو پتا ہوگا. وہ ایسا خبیث آدمی، یعنی وہ یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا تھا کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا ہوں.
اور کتنے اس کے چاہنے والے ہیں جن کو میرا یہ اسے خبیث کہنا بھی بہت برا لگے گا. خبیث کو خبیث کے علاوہ کیا کہا جائے؟ غدار کو غدار کے علاوہ کیا کہا جائے؟ آئین شکن کو آئین شکن کے علاوہ کیا کہا جائے؟ دین کے جو ہے وہ سے دغا کرنے والے کو دغا باز کے علاوہ کیا کہا جائے؟ لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اس پہ غیرت آئے گی، اتنی دین کی غیرت ان کے اندر نہیں ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی جائے تو اس پر انہیں کوئی غیرت نہیں آئے گی. پرویز مشرف کی غیرت انہیں آئے گی. تو الخبیثات للخبیثین، تو ایسے ہم بھی ہیں. وہ محمد بن سلیمان نہیں ہے اور اس کے چاہنے والے نہیں ہیں. تو ایسے خبیث یہاں بھی ہیں. تو اب سن لیجئے یہ بات، اس قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ایک عظیم تباہی ہے جو امت کے سر پہ منڈلا رہی، انہی یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی. یہ ان کا انجام بعد میں ہوگا، پہلے مسلمانوں کا انجام ہوگا. اور اس جزیرت العرب پہ یہودیوں کی حکومت تو سمجھیں آئی کہ آئی، اور یہاں یہودیوں کے چیلوں کی آئی ہوئی، آئی کہ آئی نا، آئی ہوئی. اور وہ جو جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں ان کو آپ کا خون اسی طرح پیارا ہے جیسے کبوتر کا خون بلی کو. بہت سڑے ہوئے ہیں آپ کے اوپر، آپ نے انہیں کافر قرار دیا ہے، آپ نے انہیں جناب پتہ نہیں کیا 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 ہے. وہ جو حشر انہوں نے بھٹو کے خاندان کا کیا ہے نا، وہ اب اس پوری قوم کا کریں گے. ہلیں تو صحیح آپ، اور کر رہے ہیں. اور اسی سے سمجھ لیجئے کہ ادھر مودی، ادھر مودی کے باپ، اور اللہ اکبر معصوم سی آواز، منحنی سی آواز. اور ارادہ کیا ہے کہ یہ آوازیں مٹا دینی ہے، ختم کر دینی. یہ جو ابھی اس آواز کو اتنی ہائپ ملی ہے نا، یہ بھی اگلی منصوبے کے تحت ملی ہے تاکہ اتنا ہی رد عمل ہندوؤں کے اندر پیدا ہو اور وہ زیادہ مشتعل ہو کے مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلیں. یہ دانا خود ڈالتے ہیں نا، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا، ری ایکشن کریٹ کرتے ہیں. یہی شیطان کا طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد بڑے آپریشن ہوتے ہیں. تو یہ انڈیا میں بھی ہوگا، یہ یہاں بھی ہوگا. یہ ارادہ ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، حق سے زمین کو پاک کر دو. یہی عرب میں ارادہ ہے، یہی عجم میں ارادہ ہے، یہی پوری دنیا میں ارادہ ہے شیطان کا اور اس کے حواریوں کا. اور یہ وہ کرنا چاہیں گے. اور اس کے اندر پھر جو گمسان کا رن پڑے گا اور جو تباہی و بربادی آئے وہ ہے کہ جو ان حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں کم آ جائیں گے. کیونکہ یہ عالمی ایجنڈا ہے، یہ کوئی لوکل فینومنا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہونا ہے. اور دنیا میں کرنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، شیطان کے چیلے نظر آ رہے ہیں. لیکن اصلاً یہ ارادہ کس کا ہے؟ جس کی کتاب کی توہین کی گئی. اور یہ توہین وہ والی توہین نہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں، یہ وہ توہین جو مسلمانوں نے کی ہے کہ اس کو پیٹ دکھائی ہے. لیکن چونکہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لہذا وہی بچائے جائیں گے. دشمن شیطان اور اس کے حواری اپنے مقاصد میں جیسے فرعون نہیں کامیاب ہوا، وہ بھی نہیں کامیاب ہوں گے. مٹیں گے وہ، لیکن اس سے پہلے گند صاف کرنے کے کام تو ضرور آئیں گے. اور یہ پوری دنیا میں ہونا ہے. دنیا کے اعتبار سے یوں ہی. باقی یہ کہ اگر کسی میں کوئی نیکی ہے، بجائے کافروں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے اگر آخری وقت گردن کٹا دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے پچھلے ساری کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گا. تو آخرت تو سنور جائے گی نا. اب یہ ہے، چلیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے اگر مثبت رپورٹنگ کریں تو پھر یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک ماحول بنا دیا ہے. لیکن میں نے یہ ساری بات کسی اور مقصد کے لیے کی ہے. میں نے اس لیے کی ہے کہ اب بچت، یہ جو نیا زمانہ آیا ہے، اس زمانے میں بچت کس کی ہے؟
ایٹم بم والوں کی نہیں، لیٹ جانے والوں کی نہیں، بوسنیا والوں کی ہوئی؟ وہ کتنے ماڈرنسٹ ہو گئے تھے، وہ تو یورپی کے رنگ میں رنگے گئے، پھر بھی نہیں بچے۔ کتاب کے ساتھ جڑ جانے والوں کی۔ اب ہوگی معجزہ نہ ہو، جیسے بھی ہو، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بچت کیسے ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہ اور جنگیں آپ ساری پڑھ لیں جو حضور کے دور میں بھی ہوئی ہیں، اس میں آپ کو ہر جگہ پہ فرشتے اور وہ نظر، تو آج کی در فرشتے کہیں مطلب نان فنکشنل ہو گئے، اللہ کی سنتیں متروک ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہ تو فعال لما یرید ہے، اسی طرح جیسے پہلے تھا۔ تو یہ زمانہ بدلتا ہے، کبھی ٹھیک ہے اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد گرفت میں لیتا ہے۔ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیرگی سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی۔ تو یہ ایک بے ڈب گرفت کا زمانہ آ گیا ہے، اور اس میں بچت جو ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ وہ جو بات آئی تھی نا کہ ایک طرف وسائل ہوتے ہیں، سامان دنیا حرب و ضرب ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نہتے مسلمان ہوتے ہیں، اس کی قرآن مجید نے کتنی مثالیں بیان کی ہیں۔ قصہ طالوت و جالوت پڑھیں۔ زائر بین نگاؤں نے جب حالات دیکھے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے، انہوں نے کہا یار چھوڑو ان باتوں کو، یہ تم کیا حساب کتاب کرنے بیٹھ گئے ہو کہ ان کے اتنا اور ہم اتنے اور وہ اتنی تعداد اور ہماری اتنی تعداد اور ان کے یہ وسائل اور ہمارے یہ وسائل۔ کتنی دفعہ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے کہ مٹھی بھر گروہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو پلٹ دیا، تلپٹ کر دیا، ان کو شکست دے دی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ یہی بدر میں ہوا، یہی حنین میں ہوا، یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے اس جنگ و جدال کے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ایک طرف نہتے لوگ اور دوسری طرف جالوت کی طرح وسائل سے لبریز لوگ۔ تو اس کے لیے دو الفاظ ہیں، مارکائے روح و بدن، مارکائے روح و بدن، یہ جو روح ہے اسپرٹ، اس کی سورس کتاب ہے، اور بدن یہ وسائل، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند اور یہ وسائل حرب و ضرب، یہ سارے اسباب دنیا، ان کا ٹکراؤ ہے آپس میں۔ اور اقبال آج سے یوں سمجھیے کہ 100 سال پہلے بتا گیا کہ یہ بس اب سر پہ کھڑا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ یہ ادھر فرعون، ادھر موسیٰ، ایک طرف روح، دوسری طرف وہ طاقت ڈنڈے والا، ان کا مارکا۔ اس نے چاہا کہ اپنے ڈنڈے کے زور پر ان کو زمین میں نابود کر دے، اور نابود کون ہوا؟ وہ ڈنڈا بردار، وہ طاقت والا۔ اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نجات دے دی، بچا لیا، دنیا میں اسے باقی رکھا، فرعون کو ختم کر دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، وہ ان کی نعمتوں کی جگہ جہاں بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، وہ ان کی کھیتیاں اور وہ ان کے عالی شان مقامات اور وہ ان کے باغات اور وہ ان کے چشمے، وہ ان کی سوسائٹیاں سب ختم ہو گئی، ویران ہو گئیں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایسی چیزوں کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں، داؤد علیہ السلام کے دور میں اس سے بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ ان کو ڈھیلی ملی، ختم۔ تو یہ روح و بدن کا پہلا مقابلہ جو قرآن مجید نے یہ والا بیان کیا ہے، تو اس میں اللہ نے وہ جو روح کے ساتھ جڑے تھے ان کو سربلند کیا، اور جو بدن والے تھے، جو وسائل والے تھے، جو ڈنڈے والے تھے، جو طاقت والے تھے،
جو بموں والے تھے، جو میزائلوں والے تھے، ان کو اللہ نے غرقاب کیا۔ آج پھر بموں والوں نے، میزائلوں والوں نے، ٹیکنالوجی والوں نے، بدن والوں نے، یورپ کی مشینوں والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ناداروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو، کتاب کو چومنے والوں کو، اس کی پیروی کرنے والوں کو نہیں چھوڑنا۔ انجام معلوم، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تعزهم عزا، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ تم دیکھتے نہیں ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں ان کافروں کے پاس، اور یہ ان کے کانوں میں پھونکے مار کے ان کو جوش دلاتے ہیں کہ چڑھ جاؤ مسلمانوں کے اوپر، اور ہم ان کے کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ انما نعد لهم عدا، یہ تو ارادہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اڑا کے رکھ دیں گے، ہم ان کی الٹی گنتی گن رہے ہیں، اور جو دن انہوں نے مسلمانوں کے لیے طے کیا وہ ان کا اپنا آخری دن ہوگا۔ دنیا کو ہم پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ۔ اب تو یہ مصرع پڑھتے ہوئے نا خیال میں تو وہ لڑکی آنی چاہیے نا، جو اکیلی ہندوؤں کے بیچ میں جو بہت ہسٹائل ہجوم ہے جس کے درمیان وہ گری ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے، تو کس پہ بھروسہ؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ مشینوں والے کشمیر دینے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے نقاب اتروانے کے لیے تیار نہیں، اس پر بھی بھیڑ جانے والے۔ فرق ہے نا، بس یہی فرق ہے، اور یہی بقا کا اور اختتام کا فرق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ حکیم نہیں باقی بچیں گے۔ اچھا، اقبال نے اس کو قرآن مجید کی طاقت کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ خارز ماجوری قرآن شدی، اے مسلمان جو تو خوار ہیں، رسوا ہیں، تو یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، مہجور، ہجرت سے، جس شے سے آپ ہجرت کر جائیں نا وہ ماجور ہو گئی، ترک کر دی وہ آپ نے۔ خوار از مہجوری قرآن شدی، قرآن مجید میں یہ لفظ قرآن کے لیے آیا ہوا ہے۔ رسول کہیں گے آخرت میں اللہ کے سامنے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ وہ لفظ لے کے آیا ایک بار، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ یہ شکوے کر رہے ہو، شکایتیں لگا رہے ہو، زمانہ بدل، امریکہ طاقتور ہو گیا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہ سائنس میں آگے چلے گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اصل میں تمہاری یہ ساری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑا ہے۔ اچھا، پھر ایک مصرے میں جو نقشہ کھینچا ہے نا امت کی حالت کا، اچو شبنم بر زمیں افتندائی، اے مسلمان جو تو شبنم کی مانند زمین پہ بچھا ہوا ہے۔ شبنم کی کیا اوقات، ایک پاؤں آپ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قطرے پاؤں تلے مسلے جاتے ہیں، یہ آج تمہاری حالت ہو گئی ہے۔ قوموں کے درمیان تمہارا لہو ارزاں ہو گیا ہے۔ اچو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی، تیری بغل میں، اچھا بغل سے وہ ہاتھ نکلتا تھا نا، ید بیضا، یا اساد اگر ہے چھوٹا تو وہ بھی تو کہیں بغل میں ہی ہے، تو تیری بغل میں جو ہے زندہ کتاب موجود ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ویسے وہ بھی نقشہ بڑا عجیب ہے نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے جب اپنے وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو وہ بھی سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں خیال آیا، گھبراہٹ ہوئی کہ اب فرق کیا رہے گا، میرا بھی یہ سانپ ہی بننا تھا، ان کا بھی سانپ ہی بن گیا، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ تو وہ دل میں انہیں اندیشہ محسوس ہوا کہ اب کیسے میں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ذرا ڈال تو صحیح نہیں سے۔ تو جب جو ہی ڈالا، وہ سارا جو سوانگ تھا ان کا، جو ڈھونگ انہوں نے رچایا، وہ سب ایک دم ختم ہو گیا۔ یہ حق و باطل کا فرق ہے۔ تو تمہاری بغل میں ایک ایسی کتاب ہے جو باطل کو یوں مٹا دیتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ جادوگروں کا باطل سارا مٹا دیا تھا، اس طرح یہ کتاب، لیکن تم اس کی طرف آتے ہی نہیں۔
میں نے سوچے اور بھی مقامات تھے کہ آپ کو سناؤں گا. سورہ جمعہ میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، وہ میں نے آیت آپ کو سنائی، لیکن اس کے ذیل میں جو حدیث سنانا چاہتا تھا کہ میری امت کے اشراف الامت، اشراف، شریف، اشراف کون ہیں؟ حاملین قرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے بھی امت کو اللہ نے شرف عطا کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس امت کے اندر جو لوگ خاص طور پر اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں وہ اشراف الامت. جس کو اللہ نے شرف دیا اسے کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ اس کی عزت کا کوئی دھیلا کر سکتا ہے جس کو اللہ نے شرف دیا ہو؟ یہ اس آیت کے ذیل میں اس کو حاملین قرآن. بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بھی آیا، اللہ نے ان کو کتاب دی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان بنی اسرائیل کے اندر ہم نے ایسے لیڈر پیدا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے، انہیں ہدایت دیتے تھے، رہنمائی دیتے تھے. لما صبروا، جب وہ خود پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، جب وہ خود دنیا کے کتے نہیں بنتے تھے. کتاب کے مطابق چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل چکی ہے، رخصت ہو چکی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بیزاری نہیں ہو رہی تو کتاب اندر نہیں اتری، روح بیدار نہیں ہوئی. تو مقابلہ روح و بدن ہے، تو آپ کے اندر بھی بدن ہی ہے. اگر روح ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ ان اسباب سے گزر، اس رشتہ و پیوند سے گزر، اس مال و دولت دنیا سے گزر، اس چودراہٹ سے گزر، اس سرداری سے گزر، اس مقامات جو بھی کوئی سٹیٹس ہے اس سے گزر. یہ سب مچھر کے پر کی اہمیت کے برابر رہ جائیں تو کتاب کوئی گھر بناتی ہے نا. حامل تب بنیں گے، تب اسے اٹھانے کے قابل ہوں گے. یہ نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. جب آپ حامل ہو کے اسے پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، عذاب روک لیتی ہے یہ کتاب. اللہ کا عذاب کتاب کی تلاوت روک دیتی ہے. آسمان سے اترتا عذاب اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں. میرے بندے میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ ایک وقت تھا نا ہم کی، بہرحال یہ تو ہمارے گھروں کا جو ہے، یوں سمجھے کہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے، مسلمان کا گھر ہو وہاں تلاوت کی آواز نہ آئے. لیکن اب تو خیر کہاں پہنچ گئے ہم. تو بہرحال جی اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو آج تم اس کتاب کی عزت نہیں کر رہے نا. یہ اللہ تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب نے اتارا ہے یہ کلام. وَأَنْتُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُدْهِنُونَ، اور تم اس حدیث سے سستی کر رہے ہو، توجہ نہیں کر رہے، اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے، اس کی طرف بڑھ نہیں رہے ہو. کوئی نہیں. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو جب وہ جان آ کے یہاں پہ اٹکے گی تب اس کتاب کی قدر معلوم ہوگی نا. آج تو بہت مصروف ہو، آج تو آپ کے دھندے ہیں وہی دنیا کی محبت والے دھندے ہیں، اور ان میں پڑھ کے تم کتاب کو اہمیت نہیں دے رہے ہو. تو جب جان آ کے یہاں پہ اٹکے گی، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اب وہ منظر نظر آ رہا ہوگا سارا، وہ فرشتے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اگلا منظر بھی نظر آنے لگ جائے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. وہ جو رشتہ دار پاس کھڑے ہیں ان کو سنا رہے ہیں، وہ جو مرنے والا ہے ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. وہ دیکھ رہا ہے، اب اس کی آنکھیں اب کھل گئی ہیں. اس گھٹن کے ماحول میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو ان سے پوچھا بھائی کوئی، وہ بہت سیانے آدمی تھے، مدبر انسان تھے، تو ظاہر ہے ایک کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، انہونی کیفیت جس کو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا، تو وہ بیان کرنے کے لیے بھی تو ایک بہت ہی سمجھدار قسم کا آدمی چاہیے نا. ہر آدمی تو اسے ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ کیسے بیان کرے گا. تو وہ تو خیر بہت مدبر انسان تھے،
لیکن جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا آدھا دھڑ ریت کے اندر ہے، اور یہ یعنی کوئی ایسے کوئی جیسے کانٹوں والی کوئی جھاڑی ہے تو وہ پاؤں سے لے کے تو چل رہی ہے جسم کے ساتھ اوپر تک. اور اب اصلی بات جو جس کو سنانے کے لیے میں نے بات کی ہے، سانس لینے کے لیے اتنی سی جگہ ہے جتنی سوئی ہو، سوئی جتنا سوراخ ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں. وہ جو گھٹن ہوتی ہے نا، وہ جو آپ نے سنا جو کہتے ہیں جناب اسڑ، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ خفقان، تو خفقان یا اسڑ یا وہ جو پسینے آتے کیوں آتے ہیں؟ سوئی جتنی جگہ سے سانس لینے کا موقع مل رہا ہو اور پھر پتہ ہے کہ اب اٹھنا بھی نہیں ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. تو گھٹن تو ہوگی، ساتھ ہی اس پر مزید ایڈ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تو اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تم بے بس نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، واپس لے آؤ نا ٹیکنالوجی والے ہو. یہ جو جا رہا ہے تمہارا عزیز، لے آؤ نا واپس اس کو اگر تم سچے ہو تو. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو یہاں کا ہو گیا نا. مرنے کے بعد کیا ہے؟ تین گروہ ہیں. فاما ان کان من المقربین، اور قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا قریب ہونے کا لنک، رسی. ایک سرا اللہ کی ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. کون سی شے ہے وہ؟ قرآن. وسیلہ، وہی وسیلہ جو قرب کے لیے لوگ متلاشی ہوتے ہیں، وہ یہ اللہ کی کتاب. یبتغون الیہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے اللہ، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں اس وسیلے کی. وہ یہ وسیلہ ہے نا جو اللہ نے اتارا ہے. دوسرا وہ ہے جو اصحاب الیمین ہے، اور تیسرا وہ ہے مکذبین الضالین، جھٹلانے والے. اور جھٹلانا صرف اعلان کر کے ہی نہیں ہے، پیٹھ موڑنے والے بھی جھٹلانے والے ہیں. بنی اسرائیل نے اعلانیہ تورات کا انکار نہیں کیا، جیسے ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، انہوں نے بھی تورات کا انکار نہیں کیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی وہیں پہ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. تو کون سی تکذیب ہوئی؟ ناقدری کرنا، بے عملی کرنا، اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی ایک درجے کی تکذیب ہے. تو فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ ہوا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے. ظاہر ہے ہدایت والا تو وہ ہے جو کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کتاب سے کٹ گیا وہ گمراہ بھی ہے. تین گروہ ہیں. مقربین فروح و ریحان و جنت النعیم، اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اور اگر وہ ہوا وہ مکذبین اور جھٹلانے والوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے پانی سے. وتصلیۃ جحیم، اور دخول ہوگا اس کا دہتی ہوئی آگ میں. اور وہ جو اسی کا جو پہلے نقشہ کھینچا ہے، ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں پنایا تو تم نے تصدیق کیوں نہیں کی؟ مانا کیوں؟ فرعون کیوں بنے ہو؟ تو بہت سی جگہیں تھیں، اب ٹائم تو ہمارا برابر ہو گیا ہے، بس یہی کفایت کرے گا. اگر بندہ سوچنے کے لیے تیار ہو تو بہت ہے. لیکن یہ کہ اس میں یہ جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے نا، تو سب سے پہلے تو میں خود جواب دے ہوں. میں کوئی اللہ کی طرف سے میں کوئی اسپیشل رائٹس لے کے تو نہیں آیا نا کہ میں صرف پہنچانے کا مکلف ہوں، اس کے بعد عمل کروں نہ کروں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی. نہیں، ایسا تو کوئی حق مجھے حاصل نہیں ہے.
اور اس کے بعد آپ جو سب سے پہلے سن رہے ہیں یا جو جہاں سن رہا ہے، اب تو بہت دور دور لوگ سن، 7 بر اعظموں میں لوگ سن لیتے ہیں، جو سن رہا ہے ہر بندہ اب مکلف ہے۔ اور پہلی تکلیف اس کو کیا ہے کہ ان تک پہنچائے جن کو یہ سمجھ نہیں ہے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری آواز پہنچائے، یہ اب ہر بندے کی خیرخواہی کا تقاضا، اس کی بچت اب کیلے کھانے میں نہیں ہے، اب بچت جو ہے وہ کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنے میں نہیں ہے، اب چاروں طرف سے یلغار ہونے والی ہے، بچت اب اس کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ تو ہم جس کو بچانا چاہتے ہیں، جس کے خیرخواہ ہیں، اس تک یہ پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے نا۔ اور یہی در حقیقت قرآن مجید سے وفاداری کا تقاضا ہے۔ ہمارا قرآن سے تعلق جڑا ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑیں۔ تو یہاں والوں سے تو میری گزارش یہ ہوگی نا کہ کوشش کر کے ایک بندہ 2 بندے نہیں، دیکھیں یہ تو ہم کتنے لا سکتے ہیں، جتنے لا سکتے ہیں اتنے کو لانا چاہیے۔ اور جو دور دراز ہیں، جیسے وہ دور دراز بیٹھ کے جن وسائل کے ذریعے سے سن رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہی گروہ ہوگا جو بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہی سے وہ برکتیں دوبارہ عطا کریں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہمارے حالت پہ بھی اللہ نے رحم فرمانا ہے، لیکن یہ کہ وہ رحم فرمائے گا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی ہے جو اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے وہ سانپ کینچلی بدلتا ہے نا، اس کی اوپر کی چمڑی اترتی ہے، اندر سے نئی چمڑی وہ اس کی تیار ہو جاتی ہے، اوپر والی اتر جاتی ہے۔ یہ جو ہونے جا رہا ہے نا، یہ اوپر کی پوری چمڑی اترنے جا رہی ہے۔ اب نئی امت کی چمڑی ہوگی، وہ چمڑی ہم اپنی ٹھیک کر لیں، اسی میں بچت ہے، نہیں تو یہ چمڑی تو اترنی ہی اترنی ہے۔ اچھا یہ بھی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ عراق کے ساتھ تو وہ ہوگا جو چمڑے کے ساتھ وہ نہیں ہو توڑی کوٹے والا کام جڑا، اب اس کا وہ اصل میں وہ عربی میں ہے، وہ اردو کا پھر اس کا کوئی محاورہ نہیں ہے، پھر ہمارا ہی محاورہ ہے توڑی کوٹنا۔ یہ حشر جو ہے نا، یہ عراق کا ہونا ہے، تو یہ پوری امت کا بھی توڑی کوٹنے والا کام ہوگا، اور بچت پھر اس میں یہی ہے کہ چمڑی اپنی ٹھیک کر لیں، اس رنگ میں رنگے جائیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، بر وقت جو ہے صحیح رستے پہ چلنے کے لیے ہمارے رہنمائی فرمائے، آسانی پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔